کفر کرنے والے لوگوں نے کفر کیا، ان کو کافر کے لفظ سے خطاب کیا گیا، حالانکہ وہ لوگ قرآن پاک کو ماننے والے تھے، اللہ کے رسول کو ماننے والے تھے، آخرت پر ان کا یقین تھا، ایک اللہ کی وحدانیت کے وہ لوگ قائل تھے، نماز بھی وہ لوگ پڑھا کرتے تھے، حج کے بھی وہ قائل تھے، عمرے کے قائل تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے قائل تھے، جتنے بڑے بڑے عقائد ہو سکتے ہیں وہ سارے عقائد کے وہ قائل تھے، لیکن اس اسلام کے چھوٹے سے جزو کا انہوں نے انکار کیا تھا، یا یوں کہیے کہ اسلام کے ایک چھوٹے سے جزو کو اردو میں انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، ہندی میں اسلام کے ایک چھوٹے سے جزو کو انہوں نے نہ مانا تھا، یا انگلش میں ایک چھوٹے سے اسلام کے رکن پر وہ لوگ بلیو نہیں رکھتے تھے، نان بلیور ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ وہ لوگ کافر بن گئے ہیں۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ اما بعد، ہمارے اپنے زمانے میں اور ہمارے اپنے ملک میں بدقسمتی سے ایک مٹھی بھر جماعت ایسی ہے جو ملک واسیوں کو ہمیشہ ہی لڑانا چاہتی ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت بٹھانا چاہتی ہیں تاکہ یہ ہمیشہ ہی لڑتے رہیں اور پھر اس کے ذریعے سے ہم اپنے مفادات حاصل کرتے رہیں۔ چنانچہ اس کام کے لیے جہاں انہوں نے بہت محنتیں کی، قسم قسم کے حربے استعمال کیے، قسم قسم کی نئی نئی باتیں ایجاد کی، انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ مسلمان تمام غیر مسلموں کو اپنی طرف سے کافر کہتے ہیں۔ آج کے دن انشاءاللہ العزیز اسی لفظ کافر کی حقیقت کو سمجھانا اور اس کا اصل معنی اور مطلب کیا نکلتا ہے، اس کی میننگ کیا نکلتی ہے، یہی سمجھانا مقصود ہے۔ تو دیکھیں، بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، کافر کو اگر اردو میں ہم سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب نکلتا ہے کسی چیز کو قبول نہ کرنے والا، یا کہیے کسی چیز کا انکار کرنے والا۔ ہندی میں اس کی میننگ بنتی ہے کسی چیز کو نہ ماننے والا، اور اگر انگلش میں دیکھا جائے تو نان بلیور، کسی چیز پر بلیو نہ رکھنے والا، اس کو کہا جاتا ہے کافر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کافر کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو قبول نہیں کرتے ہیں، قرآن پاک کو نہیں مانتے ہیں، قرآن پاک پر بلیو نہیں کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو واقعی قرآن پاک پر بلیو نہیں کرتے ہیں ان کو کہا جائے کہ یہ نان بلیور ہے، تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ جو لوگ قرآن پاک کو نہیں مانتے ہیں ان کو کہا جائے کہ یہ قرآن پاک کو نہ ماننے والے ہیں، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ جو لوگ قرآن پاک کو قبول نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ قبول نہیں کرنے والے ہیں، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ کافر کا مطلب صرف اتنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے ایسے لوگوں کو جو حقیقت میں تنفر کے بندے ہیں، یعنی نفرت کے غلام ہیں، نفرت کے پجاری ہیں، وہ نفرت ہی کھاتے ہیں، نفرت ہی پیتے ہیں، نفرت ہی سنتے ہیں، نفرت ہی بولتے ہیں، نفرت ہی دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ خواب اور سپنے بھی نفرت ہی کے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے اس لفظ کو نمبر ایک تو کافر لفظ کو انہوں نے گالی بنایا، اور غیر مسلم بھائیوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ دیکھو مسلمان ہم کو کافر کہتے ہیں، گویا کہ بہت بڑی گالی دیتے ہیں۔ میں سادہ دل ہندو بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ذرا سا غور و فکر کرے، انہیں دعوت فکر ہے۔ اب مثال کے طور پر ان لوگوں نے کافر کا لفظ لے کر کے باور کرایا اور یوں ہلہ مچایا کہ مسلمان غیر مسلموں کو کافر کہتے ہیں، گویا کہ بہت بڑی گالی دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے عربی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اگر وہ چاہتے تو ہمارے اپنے ملک کی ہندی زبان کا لفظ استعمال کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان ہم لوگوں کو قرآن پاک کو نہ ماننے والا کہتے ہیں، ہندی کا لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ ہمارے اپنے ملک کی زبان۔ کیوں ہندی کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ اکثر و بیشتر بلکہ سبھی لوگ ہندی جاننے والے ہیں، وہ یہ جواب دیتے اور یوں کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو نہ ماننے والے ہیں تو کون سا برا کہتے ہیں؟ واقعی بات بھی تو ایسی ہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو نہیں ماننے والے ہیں، ہم قرآن پاک کو نہیں ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ماننے والے ہیں، تو بات تو درست ہے۔ تو اس لفظ کے ذریعے سے ان کا اپنا منشا پورا نہیں ہوتا،
وہ لوگ اس لفظ کو گالی نہیں بنا سکتے تھے اس وجہ سے کہ اس لفظ کی حقیقت سے لوگ واقف ہیں، اور جب گالی نہیں بنا سکتے تھے تو پھر اس لفظ کے ذریعے سے نفرت نہیں پھیلا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر ہندی کا لفظ اختیار نہیں کیا۔ اچھا چلو ہندی کا لفظ اختیار نہیں کیا، کم سے کم اس وقت پورے ورلڈ کی، پوری دنیا کی جو سب سے پاپولر زبان ہے یعنی انگلش، اس انگلش کا لفظ استعمال کر لیتے، انگلش کے ورڈ کے ذریعے سے سمجھا دیتے اور یوں کہتے کہ مسلمان ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پر بلیو نہیں رکھتے ہیں، ہم قرآن پاک کے معاملے میں نان بلیور ہیں، ہم کو مسلمان یہ کہتے ہیں۔ تب بھی اس کے ذریعے سے بھی نہ تو اس لفظ کو وہ گالی بنا سکتے تھے، نہ اس لفظ کے ذریعے سے ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بٹھا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے انگلش کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ یا چلو تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے ہندی کے لفظ کے ذریعے سے وہ لوگ نفرت نہیں بٹھا سکتے تھے تو ہندی کا لفظ استعمال نہیں کیا، انگلش کے لفظ کے ذریعے سے وہ لوگ نفرت نہیں بٹھا سکتے تھے تو انگلش کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو تھوڑا سا آگے بڑھ کے کم سے کم اردو ہی کا لفظ استعمال کر لیتے جو ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کی مادری زبان ہے۔ اردو میں ہم کہیں گے مثال کے طور پر قبول نہ کرنے والا، ہندوؤں سے کہا جاتا کہ مسلمان ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو قبول نہیں کرنے والے ہیں، آخرت کو قبول نہیں کرنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کو رسول اور پیغمبر کے طور پر قبول نہیں کرنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا معنی بھی سب مسلمان تو جانتے ہی ہیں اور بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی جانتے ہیں کہ قبول نہ کرنے والا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یقیناً ہم قرآن پاک کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو قبول نہیں کرنے والے ہیں، نہ یہ لفظ گالی بنتا، نہ اس لفظ کے ذریعے سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بیٹھتی۔ اصل مقصود یہ تھا کہ ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بٹھائیں، اس لیے اپنے ملک کی زبان کو بھی چھوڑ دیا اور ورلڈ کی زبان کو بھی چھوڑ دیا اور ملک کے مسلمانوں کی زبان کو بھی چھوڑ کر کے ایک عربی کا لفظ استعمال کیا، اور عربی کے لفظ کا حال یہ ہے کہ اس عربی کے لفظ کے معنی غیر مسلم بھائی تو جانتے ہی نہیں ہیں، مسلمانوں میں سے بھی تقریباً 90% مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو عربی کے معنی نہیں جانتے، تو اب اس لفظ کو گالی بنانا اور پھر اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی نفرت بٹھانا ہندوؤں کے دلوں میں آسان تھا، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر لفظ کافر کا استعمال کیا تاکہ نفرت بٹھائی جا سکے۔ باقی حقیقت صرف اتنی ہے، سمجھنا چاہیے ہم غیر مسلموں کو کافر صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو نہیں مانتے ہیں، اور کافر کا معنی یہی ہے کہ وہ قرآن پاک کو نہیں ماننے والے ہیں۔ قرآن پاک اور اس کے علاوہ جتنے اسلام کے عقائد ہیں ان عقائد کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، اس پر بلیو نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ اب چاہے کافر کہہ لیا جائے، چاہے قبول نہیں کرنے والا کہہ لیا جائے، چاہے نہ ماننے والا کہہ لیا جائے، چاہے نان بلیور کہہ لیا جائے، سب کا معنی ایک ہے۔ دیکھیں دین اسلام میں ایک مثال ایسی بھی ملتی ہے، ایک مرتبہ مسلمانوں نے ایک چھوٹی سی چیز کا انکار کیا تھا، اس ایک چھوٹی سی چیز کی انکار پر احادیث کے ذریعے سے ان کو کافر کے لفظ سے خطاب کیا گیا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88 کتاب الایمان کی ابواب الایمان کی دوسری حدیث ہے، جس میں ایک مرتبہ اصل میں یوں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ جب آپ کی خلافت آئی تو بعض مسلمانوں نے زکوٰۃ کی رقم سرکاری خزانے میں جمع کرنے سے انکار کیا۔ دیکھیں غیر مسلم بھائیوں کو سمجھانے کے لیے میں زکوٰۃ سمجھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو سال میں ایک مرتبہ اپنے بچے ہوئے مال کا 2.5% غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیوہ اور بے سہارا لوگوں کے لیے الگ کر دینے اور ان کو دے دینے کا حکم دیا، اور یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ جیسے مسلمانوں پر روزانہ 5 مرتبہ نماز فرض ہے، جیسے سالانہ 1 مرتبہ رمضان المبارک میں روزے فرض ہیں، بالکل اسی طرح سے سالانہ 1 مرتبہ ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جیسے نماز نہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا، رمضان میں روزے نہ رکھنے والا گناہگار ہوگا، بالکل اسی طرح سے کوئی بھی مالدار بندہ سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا 2.5% حصہ غریبوں میں تقسیم نہ کرے تب بھی وہ گناہگار ہوگا۔ اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس خطۂ زمین پر
جس علاقے میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے، تو اب اس خلیفہ کی، اس حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سارے مال، زکوٰۃ کے مال کو جمع کرے اور اپنی ذمہ داری پر وہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ یہ ذمہ داری بھی خود حکومت کی ہے۔ اب سمجھنا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود تھے، حیات تھے، تو آپ کی زندگی میں تو تمام مسلمان زکوٰۃ کی رقم حضور کے پاس جمع کیا کرتے تھے، حضور اسے بیت المال میں رکھا کرتے تھے اور غریبوں میں پھر تقسیم کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور کا انتقال ہوا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اور بادشاہ وقت بنایا گیا، تو ایک مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت ایسی تھی، ان لوگوں نے یوں کہا کہ اب سے ہم زکوٰۃ کی رقم ادا تو کریں گے لیکن سرکاری خزانے میں جمع نہیں کریں گے، بلکہ اپنے طور پر اپنی مرضی سے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، جیسے اکثر و بیشتر آج ویسا ہی ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے چونکہ اسلامی حکومت نہیں۔ تو یہ جو چھوٹی سی چیز کا انہوں نے انکار کیا تھا مسلمانوں نے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم کو سرکاری خزانے میں جمع کرنے کے بجائے اپنے طور پر غریبوں میں تقسیم کریں گے، بس اس کا انکار کرنے کی وجہ سے احادیث مبارکہ میں ان کے لیے الفاظ آئے کفر من کفر من العرب، عرب کے بعض کافروں نے، عرب کے بعض کفر کرنے والے لوگوں نے کفر کیا، ان کو کافر کے لفظ سے خطاب کیا گیا، حالانکہ وہ لوگ قرآن پاک کو ماننے والے تھے، اللہ کے رسول کو ماننے والے تھے، آخرت پر ان کا یقین تھا، ایک اللہ کی وحدانیت کے وہ لوگ قائل تھے، نماز بھی وہ لوگ پڑھا کرتے تھے، حج کے بھی وہ قائل تھے، عمرے کے قائل تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے قائل تھے، جتنے بڑے بڑے عقائد ہو سکتے ہیں وہ سارے عقائد کے وہ قائل تھے، لیکن اس اسلام کے چھوٹے سے جزو کا انہوں نے انکار کیا تھا، یا یوں کہیے کہ اسلام کے ایک چھوٹے سے جزو کو اردو میں انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، ہندی میں اسلام کے ایک چھوٹے سے جزو کو انہوں نے نہ مانا تھا، یا انگلش میں ایک چھوٹے سے اسلام کے رکن پر وہ لوگ بلیو نہیں رکھتے تھے، نان بلیور ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ وہ لوگ کافر بن گئے ہیں۔ غیر مسلم بھائیوں کو سمجھانا مقصود ہے، اسلام کا معنی، اسلام کافر کا معنی سمجھانا مقصود ہے۔ کافر کہتے ہیں ایسے بندے کو جو کسی چیز کا انکار کرے، کسی چیز کو قبول نہ کرے، کسی چیز کو نہ مانے، کسی چیز پر بلیو نہ کرے، جیسے کہ ان مسلمانوں نے سرکاری خزانے میں مال جمع کرنے سے انکار کیا تھا، اسے قبول نہیں کیا تھا، اسے نہ مانا تھا، اس پر بلیو نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو کافر کہا گیا۔ اس سے زیادہ کافر کا کوئی اور معنی نہیں ہے۔ اب کافروں کو کافر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں اور ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ زندگی کو نہیں مانتے ہیں، ان چیزوں کو نہ ماننے کی وجہ سے نہیں ماننے والا کہتے ہیں، یا نان بلیور کہتے ہیں، یا قبول نہیں کرنے والا کہتے ہیں، یا کہیے کہ کافر کہتے ہیں، سب کا مطلب ایک ہے۔ میں بطور خاص ہندو بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، میں ان کو دعوت فکر دینا چاہوں گا اور سوچنے کی گزارش کرنا چاہوں گا۔ سوچیں کہ ہمارے اپنے ملک میں بعض لوگوں نے نفرت بٹھانے کے لیے کتنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو اٹھا کر کے ان کے ذریعے سے نفرت پھیلائی ہے، اور بدقسمتی مسلمانوں کی، ملک کے مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت کی ہماری قیادتوں کے وقت پر حرکت میں نہ آنے کی وجہ سے ایسے لوگ کسی درجے میں کامیاب بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آخر میں سبھی ویڈیو دیکھنے والے ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، بطور خاص مسلمان بھائیوں سے بھی، کہ چونکہ یہ ایک اہم بات ہے، ایسی چیزوں کے ذریعے سے ہندو بھائیوں کے دلوں میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمارے اپنے موبائل فون میں جتنے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کے فون نمبرات ہیں ان سب کو بطور خاص شیئر کریں اور دیگر احباب میں بھی شیئر کریں۔ اللہ کرے مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھنے، صحیح بولنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔